أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا إلى الآخرة مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر أحدكم بما يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین بڑی تعداد میں آئی ہوئی دینی مائیں اور بہنیں، یہ اتنے بڑے اخراجات، یہ کئی مہینوں سے کئی دنوں سے چلنے والے انتظامات اور آپ کا مشقت کے ساتھ اس جلسے کے اندر تشریف لانا کسی روایت کی تکمیل نہیں ہے، کوئی میلہ، کوئی بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے۔ پیغام لے کر جائیے، زندگی میں کچھ سدھار کے ارادے لے کر جائیے۔ انسان گھنٹوں سنتا ہے، سن رہا ہے، آگے بھی سنتا رہے گا، لیکن گھنٹوں سنا، زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ نہ ہوا، ایک گناہ میں کمی نہ ہوئی، تو میں نے آخر ان جلسوں سے، ان مجلسوں سے، اس قسم کے اجتماعات سے کیا فائدہ اٹھایا؟ حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اس سے متعلق صرف ایک بات عرض کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ بن گئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کے والد نے تنہائی میں بلایا، خوشی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ بیٹا تمہارے علم کا چرچا بہت ہوگا، لیکن میں نے تمہیں حافظ قرآن اپنے لیے بنایا ہے، میرے لیے روزانہ 2 پارے پڑھ دیا کرنا۔ حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نہایت بڑھاپے میں، پیرانہ سالی میں اس معمول کو پورا کیا کرتے تھے۔ حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے۔ ان کے والد نے انہیں بلایا، لپٹ کر یہ کہا کہ بیٹا تمہارے علم کا چرچا بہت ہوگا، میں نے تو حافظ قرآن اپنی آخرت کے لیے تمہیں بنایا ہے، اپنے والد کے لیے 1 پارہ پڑھ دیا کرنا۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے والوں نے بڑھاپے میں دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد اپنے معمول کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں کو قرآن وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قرآن سے دوری ہے، عملیات تو کرتا ہے، اعمال کے لیے تیار نہیں، وظائف تو کرتا ہے، فرائض کے لیے تیار نہیں، خواب میں شیطان سے بھی ڈر جاتا ہے، بیداری میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ قرآن زندگی کا دستور، زندگی گزارنے کا ضابطہ۔ ایک عامل صاحب کے پاس خواتین پہنچیں اور کہنے لگی کہ حضرت ہمارے صحن میں
روزانہ صاف کرنے کے باوجود بھی خون گرا رہتا ہے. پتہ نہیں کون سی ناپاک طاقتیں ہیں, سایہ نظر آتا ہے, آپ کچھ علاج کر دیجئے. وہ بڑے سمجھدار قسم کے تھے, نفسیات کے ماہر تھے. وہ آئے اور انہوں نے صحن دیکھا, گھر کا جائزہ لیا اور یہ فرمایا کہ درخت کاٹ دیا جائے جو تمہارے صحن میں نیم کا ہے, اور اس دیوار پر سفید چونا لگا دیا جائے. اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے, یہاں کوئی ناپاک طاقتیں نہیں, یہاں کوئی شیطان نہیں, اور یہاں کوئی قتل یا کسی کا خون نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اس نیم کے درخت پر چمگاڈر جو ایک پرندہ ہوتا ہے اور اس سے خون نکلتا ہے, تو وہ خون زمین پر جھڑ رہا تھا. میں نے درخت کٹوا دیا, اب وہ پرندے کے خون کے زمین پر گرنے کا قصہ ہی ختم. اور پھر رات میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ نہ کچھ سایہ, اندھیرا دیوار پر پرتو عکس ہوا ہی کرتا ہے. تو میں نے دیوار پر سفید چونا بھی لگوا دیا, درخت بھی نہ رہا, اور پھر دیوار کے اوپر کچھ پرچھائیوں کا جو وہم ذہن میں گزر رہا تھا اس کا بھی خاتمہ کر دیا. یہ اصل علاج ہے. قرآن سے دوری, گھر قبرستان بن جاتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر کے قبرستان بننے میں کوئی دیری نہیں ہے, اس کی ویرانیوں میں کوئی دیری نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو, آئے ہوئے خواص, عوام, قرآن سے اپنی وابستگی, قرآن سے اپنا تعلق. دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. روپیے سے آدمی گھر بنا سکتا ہے, دل نہیں جوڑ سکتا ہے. گاڑیاں دلا سکتا ہے, فرما بردار نہیں بنا سکتا ہے. زیور خریدا جا سکتا ہے, حیا نہیں دی جا سکتی اپنی بیٹیوں کو. روپیے کے ذریعے سے نیند کی گولی تو خریدے گا, نیند کہاں سے لائے گا؟ روپیے کے ذریعے سے اعلیٰ مہنگا قسم کا علاج تو کیا جا سکتا ہے, کلمے والی موت کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ پیچھے دعا کرنے والے کہاں سے لائے جا سکتے ہیں؟ روپیے کے ذریعے سے آدمی کتابیں خرید لیتا ہے, علم تو خرید نہیں سکتا ہے. قسمتوں کے بنانے والے اللہ ہیں, دلوں کے جوڑنے والے اللہ ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ اپنے ولیوں کو زور کی طاقت نہیں دیتے, زر کی طاقت نہیں دیتے, زاری اور دعا کی طاقت دیتے ہیں, محبوبیت کی طاقت دیتے ہیں. انسانیت کے دل میں ان کی اپنائیت اللہ نازل فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. مولا آپ اسماعیل کے اس گھرانے کی طرف انسانیت کے دل کو متوجہ کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرعون سے کروائی تو وہاں کوئی شیر, کوئی جبرائیل کا پہرا نہیں لگوایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. اے موسیٰ, ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے چہرے پر محبت کو نثار کر دیا, نچھاور کر دیا, محبت کو بکھیر دیا. فرعون جیسے قاتل کی نگاہ بھی تمہارے چہرے پر پڑی تو پھر وہ پسیج گیا, قربان ہونے کے لیے تیار, خادم بننے کے لیے تیار. اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پرورش کرنے پر آمدہ ہو گیا. دین کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں ہے, ہماری کوئی راحت نہیں ہے. دین مدارس کے ذریعے سے, دین خانقاہوں کے ذریعے سے, دین تبلیغ کے ذریعے سے, دین رفاہی کاموں کے ذریعے سے, دین عصری تعلیم دینی ماحول میں چلانے کے ذریعے سے. جیسے آنکھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں کان کی ضرورت نہیں ہے, کان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اسی طریقے سے ہر دین کا شعبہ
نافع تو ہے کافی نہیں ہے، نافع تو ہے کافی نہیں ہے، اور ہر شعبے کا نفع جبھی ہوگا جبکہ ایک شعبے کا ماحول دوسرے شعبے سے تعاون کا ہو، تناؤ کا نہ ہو، ٹکراؤ کا نہ ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں کے لین دین کا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کی طبیعت ناساز، اب بادشاہ نے اعلان کر دیا کون ہے جو میری بیٹی کا علاج کر دے، میں اسی سے شہزادی کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو 3 آدمی بڑے بہادر تلاش میں نکلے کسی جڑی بوٹی کے۔ ایک کو سفر کرتے کرتے کنکٹھورا مل گیا، ہوا میں اڑنے والا برتن مل گیا، اور دوسرے نوجوان کو جڑی بوٹی مل گئی، تیسرے نوجوان کو آئینہ مل گیا۔ اس نے آئینے میں دیکھا کہ شہزادی تڑپ رہی ہے، جاں بلب ہے اور بیماری کی اذیت کو جھیل رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس یہ جڑی بوٹی ہے، تیسرے نے کہا میرے پاس یہ کن کٹورا ہے جس میں ہوا میں اڑ کر شہزادی تک اس دوا کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالآخر تینوں نے اپنے اپنے ہنر کو استعمال کیا، شہزادی کی جان کو بچایا۔ اب بادشاہ حیران کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے۔ اسی طریقے سے ان مدارس نے تعلیم کو پھیلایا، ان خانقاہوں نے تکمیل اور تزکیے کو چلایا، اس تبلیغ نے ایمان کی تحریک اور دعوت کو پھیلایا۔ مدارس کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے، مدارس کے ذریعے سے ایمان جمتا ہے، خانقاہوں کے ذریعے سے ایمان سجتا ہے، سب کے ذریعے سے دین کی حیات اور دین کی زندگی کے بچاؤ کا سامان ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر شعبے کے قدرداں، ہمیں ہر شعبے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا بننا ہے، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں کیسے ذمہ دار شہری، کیسے میں پھول بن کر کانٹا بن کر نہیں، کیسے میں ان اللہ والوں کی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی لقاء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، اس ملک میں جب تقسیم کا واقعہ پیش آیا، بستیاں پڑوس ملک کی طرف منتقل ہونے لگی، حاجی لقاء اللہ رحمت اللہ علیہ بھی جانے لگے، تو بستی کے غیر مسلم بھائی آئے اور کہنے لگے حضرت آپ چلے جائیں گے علاقے کی برکت چلی جائے گی، انسانیت کا سبق دینے والا چلا جائے گا، آپ اس بستی کو نہ چھوڑیے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تنہا کیسے رہ جاؤں، میری جنازہ کون پڑھائے گا، مجھے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق تدفین کی رسومات کون انجام دے گا؟ تو بستی کے غیر مسلموں نے کہا حضرت آپ تو اس بستی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں آپ کی تدفین کے لیے، آپ کی تجہیز کے لیے، آپ کی نماز جنازہ کے لیے مسلمانوں کو کسی اور علاقے سے لا کر بسانا پڑے، پڑھانا پڑے، ہم وہ سب جتن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بستی نہ چھوڑیے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کون ہیں کہ جو اپنے صحن کو صاف رکھنے کے لیے تیار نہیں، بارش بر زمین کے لیے پڑوسی سے الجھ جاتا ہے۔ تیز رفتار سواریاں ہماری نوجوان نسل ایسے چلاتی ہے جیسے کوئی بچھو گزر رہا ہو، جیسے کوئی سانپ کے ڈسنے کا اندیشہ۔ اگر میں اور وہ قوم جس کو ایمان کی دولت نہ ملی رشوت سے نہ بچے، ضمیر کو بیچنے سے محفوظ نہ رہ سکے، میری زندگی میں کوئی اٹریکٹیو کارنر نہیں ہے، کوئی جاذب نظر پہلو نہیں ہے، دعوت اسلام کی طرف قریب کرنے والا میری زندگی میں کشش کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب بڑے ظالم ہیں، ہم نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی صحیح نمائندگی یہاں کی قوموں کے سامنے پیش نہ کیا۔ جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میدان جنگ میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ایک مسلمان صحابی میری تلوار کے نیچے آ گئے،
میں نے ان کی گردن اڑا دیا. جیسے ہی میں نے گردن اڑائی تو عامر بن فہیرہ کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حیران، اس کے تو خون کے فوارے ابل گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، یتیم ہو گئے، گھر بے آسرا ہو گیا، یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. کون سی کامیابی ہے، یہ کون سی زندگی ہے جس کو وہ اپنی موت کے بعد دیکھ رہا ہے. جبار بن سلمہ کلابی کے دل پر اس مرنے والے صحابی کی دعوت نے، اس جملے نے ایسی چوٹ لگائی، ایسی ضرب لگائی کہ جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ اسلام کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے رہے اور مسلمان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کے انعام سے نوازا. ہمیں دین پر چلنا اور دین کی طرف بلانا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاؤ ساری دنیا کے بزدلوں سے کہہ دو جب موت مقدر ہوتی ہے، جب موت مقدر ہوتی ہے، جب موت مقدر ہوتی ہے تو زندگی آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا لیتی ہے. اور کہہ دو ان بزدلوں سے کہ جب زندگی مقدر ہوتی ہے، جب زندگی باقی رہتی ہے تو موت کھڑے ہوئے پہرا دیتی ہے زندگی کو بچانے کا، موت پہرا دیتی ہے اس زندگی کے بچانے کا. ہمیں کوئی ڈرنے، ہمیں کوئی سہمنے، ہمیں کسی مرعوبیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دین پر چلنے، دین پر مرنے اور دین کی دعوت پر جینے، دین کی دعوت پر مرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں. یہاں تاجروں کا ایک طبقہ، تاجروں کے طبقے کے لیے وہ پیغام. دیوبند گاؤں میں ایک گھاس بیچنے والے صاحب رہا کرتے تھے، علماء سے تعلق، دارالعلوم دیوبند سے تعلق. ان کا معمول یہ تھا کہ ایک گٹھر بیچنا ہے صرف 6 روپیے میں، اور 6 روپیے میں سے 4 روپیے روزانہ کے اخراجات، 1 روپیے سے بیٹی کی شادی کا جمع کرنا، اور 1 روپیے سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور علماء کی خدمت. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اس دیہاتی گھاس بیچنے والے شخص کی دعوت کا انتظار کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس شخص کی نورانی کمائی میں وہ تاثیر ہے کہ ہم اس کی دعوت کھانے کے بعد رات میں بستر پر نہیں سو سکتے ہیں. وہ لقمے کی نورانیت مصلے پر کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے. یہی گھاس فروش دیہاتی کے پاس ایک پولیس آیا اور اس نے ظالمانہ طریقے سے قیمت 6 روپیے کی کم ادا کر کے چھین لیا، چلا گیا، لے جا کر اپنے گھوڑے کو ڈالا. جیسے ہی ڈالا تو پیٹ کے درد سے وہ اچھلنے لگا. ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ. چپراسی نے اس پولیس سے کہا نہیں صاحب یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، اس اللہ والے گھاس فروش تاجر کی ہائے تجھے لگ گئی ہے، حرام لقمے کی ہائے تجھے لگ گئی ہے. یہ خرچ کرنے کے سلیقے اور یہ کمانے کے صاف شفاف قناعت والے انداز اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں میں رہے ہیں. اور ایک پیغام ہماری ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹیاں یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، یہاں آپ سے اسی بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ بیٹا جہاں رہیں وہاں پر دین کے خادم بن کر رہیں. اصل گھر بیٹی کا وہ نہیں ہے جہاں وہ پیدا ہوئی، بیٹی کا اصل گھر وہ ہے جہاں وہ بہائی جائے گی. بیٹیاں وہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہاں تو اندھی محبت ملتی ہے ماں کی، لیکن جس گھر میں بھیجی جاتی ہے وہاں اندھی محبت نہیں، ذمہ داریوں کے نبھانے پر محبت ملا کرتی ہے. ہر تمنا چپلوں کے خریدنے، زیوروں کے جمع کرنے، کپڑوں کے اکٹھا کرنے، تمہیں کوئی مقام دیا جائے، ساس تمہاری ہمت افزائی کرے، شوہر تمہاری قدردانی کرے،
یہ ساری تمناؤں کو دل سے نکالو. صرف ایک ہی تمنا قرآن کی خدمت پر جینا ہے. چاہے حالات ناگوار آ جائے, چاہے جنازے اڑ جائیں, چاہے فاقے جھیلنا پڑے, چاہے زندگیوں میں چولہے بجھ جائیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی ماں تنہائی میں کہتی, بیٹا قرآن تو سناؤ. حضرت مولانا جنت و جہنم کے تذکرے والی آیتیں پڑھتے, ماں بلک کے رونے لگ جاتی اور یہ کہتی, بیٹا تم تو یہ چھوٹے سے کمرے میں سنا رہے ہو, ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا تم سے قرآن سنے گی, دنیا تم سے قرآن سنے گی. طبیعت ناساز اور مرض الموت میں بینائی چلی گئی, حواس ختم ہو گئے. خالمی اگر آپ کہہ دیں تو دیوبند سے عمر کو بلا لیں, تو ان کی والدہ نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. بے ہوشی کا عالم, غشی کی کیفیت. اچانک آنکھ کھولا اور یہ کہنے لگی, دیکھو دیکھو فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں. ایسی مائیں کہ جو اپنی مرض الموت میں بھی یہ تمنا کہ بیٹا دین کی خدمت میں اور تعلیم میں کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی خلل نہ ہو. حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی ماں ان سے کہتی ہے, اگر میری 100 اولاد بھی ہوتی علیمیہ تو میں نے انہیں دین کے کام کے لیے وقف کر دیا ہوتا. جہیز پر مرنے والیاں, ساس بہو کے دکھڑوں پر آنسو بہانے والیاں بہت ہیں, چولہے چکی کے غم میں صبح و شام کو بتانے والیاں بہت ہیں. آج امت کو وہ ماں کی ضرورت ہے جو رو رو کر امام بخاری کی بینائی واپس لاتی ہے. بیٹا تمہارے باپ کی تمنا تھی محدث بننا. امام شافعی کی ماں کہتی ہے, مجھے کھانے غلے کی ضرورت نہیں, میں اپنے بچے کو علم سکھلانا چاہتی ہوں. میرا تعاون کرنا چاہتے ہو, مجھے کاغذ دو کاغذ. اس ناداری کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ماں ان سے فرماتی ہے, تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. بیٹا پہلے ادب سیکھنا علم بعد میں سے, پہلے ادب سیکھنا علم بعد میں سے. اگر میری یہ دینی بیٹیاں اور یہ دینی مائیں اور یہ دینی بہنیں اس حوصلے کے ساتھ جاتی ہیں, گھٹیا جذبات کے لیے جینا اور دنیا کی چند کوڑیوں پر اپنی زندگیوں کو لٹانے کے مقابلے میں ملک کے لیے جینا, انسانیت کے لیے جینا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کے لیے جینا. جہاں رہے چولہا بجھ جائے لیکن دین کی خدمت کا چراغ نہ بجھے, چراغ نہ بجھے, چراغ نہ بجھے. یہ حوصلہ ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے. اور پھر میرے عزیزوں, پردہ ہم مردوں کی ضرورت ہے. پردہ تو پہلے مردوں میں زندہ ہوتا ہے, ان کی نگاہیں ناپاک تو پھر عورتوں میں حیا کیسے؟ پہلے مردوں سے غیرت نکلتی ہے پھر عورتوں سے حیا نکلتی ہے. پہلے مردوں سے غیرت نکلتی ہے پھر عورتوں سے حیا نکلتی ہے. عورتوں کے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مرد کتنے غیرت مند ہیں, ان کے مرد کتنے غیرت مند ہیں. رے کے علاقے میں قاضی اسحاق کی عدالت میں مقدمہ آیا. قاضی صاحب میرے شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا. قاضی صاحب نے شوہر کو بلایا, لڑکی سے کہا 2 گواہ پیش کر دو. 2 گواہ آ گئے, چہرہ تو دکھلائیے, ہم کیسا کہیں کہ اسی کا مہر باقی ہے. قاضی صاحب نے کہا شریعت میں جائز ہے کہ وہ عورت کا چہرہ دیکھے جس کی گواہی دے رہا ہے. چہرہ اٹھایا جانے لگا, چہرے پر سے پردہ ہٹایا جانے لگا تو شوہر کی غیرت پھڑ پھڑائی اور حمیت مشتعل ہو گئی. شوہر نے کہا قاضی صاحب میں مہر دے چکا ہوں, دوبارہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن نامحرم کے سامنے میں اس کے چہرے کو کھلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. یہ مردوں کی غیرت ہے, یہ مردوں کی غیرت ہے. عرب دیہاتی وہ لے کر جا رہا تھا, اپنی بیوی کو اونٹنی پر نقاب گر گیا بے اختیار, اس کا کوئی قصور نہیں. اس نے
اپنی جہالت اور جذباتیت کی وجہ سے نکاح سے نکال دیا، اور اس نے قصیدہ ہائیہ پڑھا ہے، اور قصیدے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں میں تمہارے جدائیگی کے صدمے کو نہیں نبھا پاؤں گا، لیکن میں کیا کروں، مکھی جس کھانے میں منہ ڈال دے مجھ سے کھایا نہیں جاتا ہے، میں دیہاتی ہوں، میں نے دیکھا نہر کے دوسرے کنارے کتا پانی پی رہا ہوں تو کالا سانپ اس نہر سے پانی نہیں پیتا، وہ شرکت کو گوارا نہیں کرتا، جس چہرے کا دیکھنے اور چاہنے والا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو اس چہرے کو میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ غیرت ہے مردوں کی، اور وہ پردہ ہے عورتوں کا کہ نکاح میں بھی پردے میں فرق نہ آیا، مکانوں کی تنگی کے باوجود۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ، آقا کا چھوٹا سا مکان، لیٹ جائیں تو پیر لگ جائیں، کھڑے ہو جائیں تو سر لگ جائیں، لیکن اماں جان چادر اوڑی ہوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ جنازوں میں پردہ، حضرت ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا اور نہ بالوں کو بکھیرا نہ سینے پر مارا، میرا بیٹا تو مر گیا ہے، میری حیا تو نہیں مر گئی، سڑک پر چلتے ہوئے پردہ، وہ برقعے نہیں کہ جس پر دوسرا برقع پہنانے کی ضرورت ہو۔ علیکن بحافات الطرق، اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، تمہارے لیے راستے کا بیچ نہیں ہے۔ مسجد میں جس زمانے میں آیا کرتی تھی ایسا پردہ، اندھیرے کی نمازوں میں آنا، پہلے مرد نماز میں کھڑے ہو پھر عورتیں کھڑے ہو، کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے مردوں کا جسم نظر نہ آ جائے، خوشبو لگا کر نہ آنا، اور پھر حج میں پردہ، وہاں کون بد نصیب ہوگا ناپاک ارادے سے جانے والا۔ لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے قافلے سامنے سے جاتے ہیں تو اپنے کجاوے پر چادر ڈال دیتی ہیں، قافلے آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے کجاوے پر سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ حج میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، طواف میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو بازاروں میں چھوڑ دیا۔ اور حضرت عائشہ سے آ کر ان کی خادمہ فرماتی ہیں امی جان آج تو میں نے حجر اسود کا بوسہ دے دیا۔ اماں جان فرماتی ہیں تجھے ثواب نہ ملے۔ خادمہ کہتی ہے امی جان کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تجھے مردوں کے بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ صرف کالی چادر کے اوڑھنے کا نام نہیں، جذبات کا پردہ، پاکیزہ تنہائیاں، جس کے دل میں سوائے اپنے شوہر کے کوئی اور نہیں، جس کے دل میں سوائے اپنی بیوی کے کوئی اور نہیں، یہ پردہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے ساری دنیا سے تو میں چھپ جاؤں اور تنہائیوں میں ساری دنیا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میرے دوستو مدرسوں کے تعاون کو اپنی ضرورت سمجھو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی، مالدار نکلا رات میں صدقہ دینے کے لیے، اور نکلا رات میں کہ کسی فاحشہ عورت کو پہنچ گیا، کسی بخیل کو پہنچ گیا، کسی چور کو پہنچ گیا، افسوس کرنے لگا مولا میں تو اندھیرے میں دینا چاہتا تھا، سوائے آپ کے کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا، میں کیا کروں؟ کسی بدکار عورت تک مال میرا پہنچ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کسی بخیل مالدار تک پہنچ جاتا ہے اور کسی چور تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہاتف غیب سے کہلوایا غم نہ کر، تمہاری نیت کی سچائی کی وجہ سے ہم نے اس مالدار بخیل کو بخیلی سے توبہ کی توفیق دے دی، اور اس چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے دی، اور اس بے حیا کو بے حیائی سے توبہ کی توفیق دے دی۔ دنیا میں ایسے خرچ کرنے والے، اور میں بخیلی کر رہا ہوں، اللہ ہمیں ایسے باعزت طریقے سے دینے پر قادر ہے، میں چوری کر رہا ہوں، میں بے حیائی کے راستے پر کیسے پڑ گئی؟ دینے والوں کی نیتیں مخلصانہ ہو، دینے والوں کی نیتیں نہایت پاکیزہ ہو، دینے والوں کے جذبے یہ ہوں کہ مدرسہ مجھ سے نہیں چلتا، میں مدرسے کی بدولت چل رہا ہوں، مسجدیں مجھ سے نہیں چلتی، مسجد کی بدولت میں جی رہا ہوں۔
ایسے لوگوں سے اللہ کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت جی وہاں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادے وہاں ہارون صاحب رحمت اللہ علیہ سے نظام الدین کے دسترخوان کی صفائی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا ہارون یہ سمجھنا کہ آنے والوں کی بدولت تجھے روٹی مل رہی ہے، آنے والوں کی بدولت تجھے روٹی مل رہی ہے، یہ مقبولین کی کیفیت ہے۔ آخری بات، امت کو جوڑنے والے بنو، امت کے درمیان فاصلے کم کرنے والے بنو، فاصلے بڑھانے والے نہیں، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے نہیں۔ جمعیتیں، جماعتیں، تنظیمیں، کمیٹیاں، سیاسی محاذ، محلے، بستیاں، گاؤں بٹنے نہ پائے۔ سگی ماں کا درد جانتے ہو، سگی ماں کا درد۔ قاضی صاحب کے پاس آ کر ایک ماں کہتی ہے یہ میری اولاد ہے، سگی ماں کہتی ہے نہیں میری اولاد ہے۔ قاضی صاحب نے کہا فیصلہ آسان ہے، ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو، آدھی لاش تمہارے حوالے آدھی لاش تمہارے حوالے۔ تو سگی ماں نے کہا قاضی صاحب میں تو یہ کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں، البتہ میری اولاد کو دوسرے کی گود میں پلتا ہوا دیکھ سکتی ہوں۔ یہ امت کے ساتھ سگی ماں کا درد ہونا چاہیے۔ لوگ میرے پاس آئے نہ آئیں، میرے ادارے سے جڑے نہ جڑیں، مجھ سے اصلاحی تعلق رکھے نہ رکھیں، میری تنظیم سے وابستہ ہو یا نہ ہو، کسی سے بھی جڑیں۔ ڈول رسی اصل نہیں، پانی اصل ہے، یہ وسائل اصل نہیں، شریعت اصل ہے۔ ہم اتنے بکھر گئے، کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ایک بن جاتے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے کروڑوں حصوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم گویا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کاٹیے اور ٹکڑے کیجئے، مجھے ٹانگ دیجئے، مجھے انگلی دیجئے، اور کچھ نہ ملے مجھے تو کوئی غم نہیں، لیکن میرے مد مقابل کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس قدر ہماری انانیت نے اور ضد نے، جاہ پرستی نے، سطحیت نے، امت سے بے دردی نے، حالات سے بے خبری نے ہمیں اپنی ضد اور انانیت پر اتنا توڑ دیا ہے، اتنا بکھیر دیا ہے۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ بکھیرنا، فاصلے سمیٹنا، فاصلے نہ بڑھانا، اور تطاوعا ولا تختلفا، اپنی رائے کو ایک دوسرے سے قریب کرنا، الگ الگ باتیں کہہ کر امت کے اندر الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجدوں کے بننے کا موقع نہ دینا۔ ایثار اور تواضع کے بغیر اتحاد کبھی قائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات کو اللہ تعالی اپنی قدرت سے جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک قرآنی زندگی لے کر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔